بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسپتال کے کوریڈور میں چلتے نفوسوں کو انتظار تھا تو صرف نرس کی آمد کا، جو آ کر انہیں یہ خوشخبری دیتی کہ ان کے خاندان کو وارث مل گیا ہے، یعنی رابعہ نے اس خاندان کو پہلا بیٹا دے دیا ہے۔ ساس نے یہ بات کہ انہیں پہلا بیٹا چاہیے تبھی رابعہ کے کانوں میں ڈال دی تھی جب وہ امید سے تھی۔ جن دنوں اس کے اندر پلتی جان ہی اس کی خوشی کا باعث تھی، وہ چاہے رحمت ہو یا نعمت، وہ اس ذات کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے ماں کے رتبے پر فائز کرنا تھا۔ وہ بھی اپنی جٹھانی کو دیکھتی جو 7 سال میں ماں نہ بن سکی تھی، تو یہ شکر مزید گہرائیوں سے ادا ہوتا۔ کبھی کبھار تو وہ گھنٹوں مسلے سے نہ اٹھتی تھی، رو رو کر کرب سے اس مرحلے کی آسانی کی دعا مانگتی۔ جب ساس نے دبے دبے لفظوں میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس دعاؤں میں اولین دعا یہی رہنے لگی کہ رب تعالیٰ اس گھر کو وارث عطا کر دے۔ یہ مانگتے ہوئے بند آنکھوں میں اکثر اس کی جٹھانی کا حلیہ گھوم جاتا تھا، نیل زدہ جسم اور سوجا ہوا منہ رہی سہی کسر ساس اور نندوں کے تانے پورے کر دیتے تھے۔ اور آج جب درد کی ایک ٹیس اٹھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور دل نہ جانے کس خوف سے لرز رہا تھا۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے اپنے قریب اپنی ساس اور بڑی نند کو دیکھا۔ وہ کیسے اور کب ہسپتال پہنچائی گئی اسے کچھ خبر نہ تھی۔ ساس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تسبیح میں دانے پر دانہ گر رہا تھا اور ہونٹ بھی ہل رہے تھے۔ بڑی اور منجلی نند کی انگلیاں بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ بشیر بھی باپ بننے کی خوشی میں گھنٹے بھر سے لیبر روم کے دروازے پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی نرس باہر آئی، گویا سب کی سرگرمیاں ترک ہو گئی اور کان کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے دادی آگے بڑھی۔ دادی کے قدموں کی تیزی ہی ان کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، نرس نے مسکرا کر خوشخبری دی، لیکن وہاں شاید موجود افراد کے لیے اس سے بری خبر کوئی نہ تھی۔ سب کے چہرے لمحوں میں لٹک گئے۔ دادی کے قدموں میں کچھ دیر پہلے کی تیزی یکدم معدوم ہو گئی۔ بشیر نے اندر جھانکنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر لوٹ آیا۔ البتہ دادی اور پھپھیاں رابعہ کے پاس آ گئیں، لیکن کسی نے بھی اس نو مولود کلی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اس نے تو گویا اپنی قسمت کو خراب قرار دے دیا کہ اس کی قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے۔ پہلے بڑی بہو بے اولاد رہی اور اب چھوٹی نے بیٹی پیدا کر کے کون سا تیر مار لیا۔ ساس اور نندے اسے اٹھتے بیٹھتے تانے تشنے دینے لگیں۔ بشیر بھی اکثر اوقات اس کی اچھی خاصی کلاس لیتا اور رابعہ نے تو جیسے اس معاملے میں چپ اختیار کر لی تھی۔ اس نے ننھے وجود کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، سنبھالنا تو دور کی بات تھا۔ سریا جو صدا کی پیاسی تھی، اس نے اس ننھی جان کو اپنے وجود کی گرمی دی۔ وہ اسے نہلاتی، دہلاتی، سنوارتی اور اس کے لیے اپنے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے فراک سلائی کرتی۔ وہ دن بدن بڑھنے لگی۔ وہ سریا کو ہی اپنی ماں سمجھتی تھی، اسے ہی ماما کہتی تھی۔ البتہ باپ کہنا اسے کسی نے سکھایا ہی نہیں اور نہ ہی اس نے کہنا چاہا۔ سریا نے ہی اسے نام دیا تھا ستارہ۔ اب وہ روشن ستارہ تھا یا بجھتا ہوا ستارہ، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ گزرتے ماہوں سال میں رابعہ نے پے در پہ 3 بیٹوں کو جنم دیا، جو کہ اس کے لیے خوش بختی کی علامت بنے۔ بشیر ہر وقت اسے رانیوں کی طرح رکھتا، اس کے ناز نخرے اٹھاتا۔ ساس نندے بھی رابعہ کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ اس کے تینوں بیٹے باپ اور دادی کی آنکھوں کا تارا تھے۔ جب بشیر اپنے بیٹوں کو پیار کرتا تو ستارہ یہ سب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی۔ اس نے اس گھر کے دونوں مردوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنے لیے یوں کچھ لاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ گزرتے وقت میں ستارہ کو یہ حقیقت بھی معلوم ہو گئی کہ وہ رابعہ اور بشیر کی بیٹی ہے، لیکن وہ ماں سریا کو کہتی ہے۔ اس کے تینوں بھائی اسکول جانے لگے۔ ایک دن اس نے سریا سے بھی اسکول جانے کی بات کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی ستارہ نے جواب طلبی کی، کیونکہ جواب تو وہاں طلب کیے جاتے ہیں جہاں کوئی اختیار ہو، مان ہو، حق ہو، اور اس کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یوں وہ پڑھنے کی بجائے گھرداری سیکھنے لگی، مگر پھر بھی اس نے گھر کے ہر فرد کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی ہی دیکھی تھی، ماں سوا سریا کے۔ جنم دینے والی ماں نے بھی کبھی اسے آغوش میں نہیں لیا تھا اور نہ ہی اس نے ماں کا پلو پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ ستارہ نے 16ویں سال میں قدم کیا رکھا، ہر کسی کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی، کیونکہ وہ انہیں گلے کا توق لگتی۔ دادی نے تو لوگوں سے رشتے کی باتیں بھی شروع کر دی تھی، ساتھ یہ بھی کہلوا دیا کہ اگر کوئی رشتہ نظر میں ہو تو بتا دیں۔ سریا نے بیٹی کے لیے جوڑے بنانا شروع کر دیے تھے۔
وہ کبھی دھاگے کا کام کرتی نظر آتی تو کبھی گوٹا ستارے ٹانک رہی ہوتی، جبکہ رابعہ ان سب کاموں سے غافل بے نیاز پھرتی رہتی، جیسے اسے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ ستارہ کے لیے رشتہ منتخب کر لیا گیا۔ اب شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ جس کو اس کے لیے قبولیت کی سند دے دی گئی تھی، اس کے بارے میں ستارہ کو کچھ خبر نہ تھی، یہاں تک کہ وہ اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اس میں پوچھنے کی ہمت تھی۔ گاؤں میں بہت سے ایسے رسم و رواج تھے جو ان کے خود ساختہ بنائے ہوئے تھے، اور ان نام نہاد اصولوں کی پابندی بھی لازمی قرار دی جاتی، اور اسی رسم و رواج کے مطابق ستارہ کی شادی ایک ادھیڑ عمر کے شخص سے ہو گئی، جو کہ ایک بیوی کو طلاق دے چکا تھا اور دوسری اس کے ساتھ تھی۔ ستارہ اس کی تیسری بیوی کی حیثیت سے اس کے گھر میں گئی۔ ابتدا کے کچھ دنوں میں تو حمید اس ازدواجی زندگی میں گم رہا۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ نشہ چھٹنے لگا اور پھر وہ آہستہ آہستہ ستارہ سے غافل رہنے لگا، اور اگر رات گئے نشے میں دھت لوٹتا بھی تو اسے دلشاد بیگم کے ہی کمرے کا راستہ سجھائی دیتا، اور دلشاد بیگم کی رات بھر کانوں میں ڈالی گئی باتوں کے زیر اثر وہ صبح ہوتے ہی ستارہ کو مارنے لگتا، بنا کوئی قصور بتائے، اور بیچاری مار کھاتی رہتی، اور پھر سارا دن دکھتے بدن کے ساتھ کوہلو کا بیل بن کر کام کرتی۔ دلشاد بیگم پان منہ میں ڈالے تخت پر بیٹھی حکم چلاتی اور آنے جانے والوں کو اس کی ہڈ حرامی اور بد زبانی کے قصے سناتی۔ صبر تو شروع ہی سے ستارہ کی گھٹی میں تھا۔ اس نے چپ چاپ صبر کی چادر تان لی اور اپنا مقدمہ خدا کی عدالت میں دائر کر دیا، جہاں اس کی گواہی دینے والی اس کے بدن سے اٹھتی درد کی ٹیسیں اور آنسو گواہیوں کے سچا ہونے کی قسم کھاتے دکھائی دیتے تھے۔ اللہ نے ستارہ کو ماں کے رتبے پر فائز ہونے کا اشارہ کیا اور اس کی کوکھ میں ایک وجود پلنے لگا۔ جب دلشاد بیگم تک یہ خبر پہنچی تو اس سے خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ستارہ ماں بن گئی تو حمید پھر سے ستارہ کی طرف ہو جائے گا اور جائیداد بھی اسی کے کھاتے میں جائے گی۔ وہ حسد کی آگ میں جلتی، اس ننھے وجود کو ختم کرنے کا سوچتی اور ستارہ سے ہمدردیاں جتاتی۔ ستارہ اس سب سے بے خبر سب کچھ ٹھیک ہونے کی دعائیں مانگتی۔ وہ رب سے دعا مانگتی کہ رب اس کی گود میں کوئی بجھتا ہوا ستارہ جنم نہ لے، بلکہ ہر خاندان کی خواہش پر اسے دیا یعنی بیٹا عطا کر دے جو اس کے گھر کا اجالا بنے۔ وہ ایک عام سا دن تھا، مگر اس دن گرمی قہر کی پڑ رہی تھی۔ درخت بھی خاموشی کی چادر تانے سو رہے تھے، ہوا جیسے روٹ کر کہیں اور کوچ کر گئی تھی، اور سورج سوا نیزے پر گرمی برسا رہا تھا۔ چودھری حمید نے زمین سے مزارے کو گھر بھیجا کہ آج دوپہر میں تندور کی روٹی ہونی چاہیے، اور ستارہ نے اتنی گرمی میں بھی تندور دہکا لیا تھا۔ وہ پسینے میں ڈوبی روٹیاں لگا رہی تھی جب اسے پیچھے سے کسی کے رکنے کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ منظر ناقابل یقین تھا۔ وہاں اس کا بڑا بھائی دلاور کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں بہن کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ جانے کس جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے ستارہ کے لیے باہیں کھول دی، اور ستارہ جو سدا پیار کی پیاسی ہاتھ میں پکڑا آٹے کا پیڑا وہیں پھینک کر بھائی کی باہوں میں سما گئی اور زاروں کی تار رونے لگی۔ دلاور نے بھی اسے رونے دیا۔ اسے پتا تھا کہ 18 سالوں کا غبار اتنی جلدی نہیں نکلے گا، لیکن شاید تب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چودھری حمید نے جب صحن کے وسط میں اس منظر کو دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور رہی صحیح کسر دلشاد بیگم کے بہکاوے نے پوری کر دی۔ چودھری صاحب، میں تو عزت لٹنے کے ڈر سے آپ کو نہیں بتاتی تھی، پر یہ کام تو روز ہوتا ہے۔ چودھری حمید نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، آگے بڑھا اور ستارہ کو بازو سے پکڑ کر دلاور سے الگ کیا اور سامنے دے مارا۔ پھر حساب نہیں کہ کتنی لاتیں، کتنے پتھر، کتنے گھونسے اس نے اپنے وجود پر کھائے۔ بتا کتنے عاشق ہیں تیرے، کون کون تجھے ملنے آتا ہے، بتا ورنہ میں تیری جان لے لوں گا۔ دلاور دور ہی کھڑا سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بتا، میں کہتا ہوں جلدی بتا۔ چودھری حمید نے غصے سے پاگل ہو کر ایک لات ستارہ کے پیٹ میں دے ماری۔ ستارہ کی دل سوز چیخ فضا میں گونجی۔ دلاور ایک جھٹکے سے آگے بڑھا، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ستارہ نے درد سے کراہتے ہوئے خود پر جھکے حمید کا گریبان تھام لیا۔ یہ میرا عاشق نہیں، میرا ماں جایا بھائی ہے۔ یہ کہتے ہی ستارہ کا وجود لڑک گیا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے اور مٹی میں جذب ہونے کے بجائے ماتم کرنے لگے۔ آج بھی زمانہ جاہلیت کی طرح لوگ بیٹوں کی چاہ کرتے ہیں، مگر بیٹیاں تو بجھتا ہوا ستارہ نہیں بلکہ آسمان پر چمکتا سب سے روشن ستارہ ہوتی ہیں، اور ستاروں کی جگہ زمین پر نہیں آسمان پر ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ اس روئے زمین پر بسنے والے ان ستاروں کی قدر جانتے ہیں
جو یہ جانتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت بنا کر بھیجی گئی ہیں۔